ایسے ہی ہم سب کے محترم لوگوں میں ہیں جو ہندی اسٹیج پر ہوتے ہیں تو ہندی والے انہیں دیوتا کی طرح سمجھتے ہیں، اردو ڈائز پر ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے وقت میں میر و غالب جو رہے ہوں گے اسی طرح ان کا احترام ہوا کرتا رہا ہوگا۔ وہ آج اس اسٹیج پر ہیں، اسٹیج بلند ہے، ہم باعزت ہیں اس لیے کہ وہ موجود ہیں۔ شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنو کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ محترم ادے پرتاپ سنگھ صاحب۔ وہ آخری ان کا شعر اور میرا پہلا شعر سن لیجئے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے۔ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے۔ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا، اس پیڑھی کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ جو بزرگ لوگ ہیں شاعر میں شعر کہتے ہیں، شاعری میں اسٹیج پر، کہ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے، نئے کھویے کہیں نہ سمجھے ندی کا پانی اتر گیا۔ بھائی سنیے گا، تجربہ بول رہا ہے۔ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے، نئے کھویے کہیں نہ سمجھیں ندی کا پانی اتر گیا ہے۔ اور ایک شعر عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں کتنی سال رہا سیاست میں، تو اسی سیاست کے حوالے سے ایک شعر سن لیجئے گا کہ تم ہوش مندی کے اونچے دعوے، تم ہوش مندی کے اونچے دعوے کسی مناسب جگہ پہ کرتے، تم ہوش مندی کے اونچے دعوے کسی مناسب جگہ پہ کرتے، یہ میقدہ ہے یہاں سے کوئی کہیں گیا بے خبر گیا۔ ارے واہ واہ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تم ہوش مندی کے اونچے دعوے، جی سب کے لیے کہتا ہوں میں، یہ تجربہ ہے سیاست کا کہ تم ہوش مندی کے اونچے دعوے کسی مناسب جگہ پہ کرتے، یہ میقدہ ہے یہاں سے کوئی کہیں گیا بے خبر گیا ہے۔ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کے، سنیے گا، کرتا ہوں کہ ہوا سفر میں یہی تجربہ، وہ ریل کا ہو یا زندگی کا۔ ارے واہ واہ واہ۔ ہوا سفر میں یہی تجربہ، وہ ریل کا ہو یا زندگی کا، اگر ملا بھی حسین منظر پلک جھپکتے گزر گئے۔ ارے واہ 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 واہ۔ ہوا سفر میں یہی تجربہ، ہوا سفر میں یہی تجربہ، وہ ریل کا ہو یا زندگی کا، اگر ملا بھی حسین منظر پلک جھپکتے گزر گیا ہے۔ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے، نئے کھویے کہیں نہ سمجھے ندی کا پانی اتر گیا۔ ارے واہ واہ۔ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ نہ خواب باقی ہے منزلوں کے، ایک عمر پہ ٹھہراؤ جو آتا ہے، عرض کرتا ہوں کہ نہ خواب باقی ہے منزلوں کے، نہ جانکاری ہے رہ گزر کی۔ واہ واہ۔ نہ خواب باقی ہے منزلوں کے، نہ جانکاری ہے رہ گزر کی، فقیر من تو بلندیوں پہ ٹھہر گیا سو ٹھہر گیا۔ واہ واہ واہ۔ فقیر من تو بلندیوں پر ٹھہر گیا سو ٹھہر گیا ہے۔ لیکن جوان آنکھوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، جوان آنکھوں میں کوئی دوسری تصویر ہوتی ہے، تو وہ اس تصویر کو کہتا ہوں میں کہ جوان آنکھوں میں کتنے سپنے سنہری دھج کے دکھائی دیتے۔ کیا کہنے؟ جوان آنکھوں میں کتنے سپنے سنہری دھج کے دکھائی دیتے، صبح کے سورج کا عکس جیسے ندی کے جل میں بکھر گیا ہے۔ صبح کے سورج کا عکس جیسے ندی کے جل میں بکھر گیا۔ ہمارے بزرگ دعائیں دیتے ہیں اور بیٹے بڑے ہو کے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ایک ایسی تصویر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے اور میرا یہ شعر سنیے گا کہ اداس ماں باپ اکیلے بیٹھے ہیں، بیٹا باہر ہے،
اداس چہرے کی جھریوں کو برستی آنکھیں سنا رہی تھی. ارے واہ 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 واہ. اداس چہرے کی جھریوں کو برستی آنکھیں سنا رہی تھی. ہمارے سپنے کو سچ بنانے جگر کا ٹکڑا شہر گیا ہے. ہمارے سپنے کو سچ بنانے جگر کا ٹکڑا شہر گیا ہے. اور اس کا مقطع پیش کرتا ہوں کہ ادے کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، پرانی مستی ابھی جواں ہے. واہ. ادے کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، پرانی مستی ابھی جواں ہے. کہ بزم یاراں میں شب گزاری پتہ نہیں اب کدھر گیا. بہت مشہور ہوا ہے، اس کے لیے غزل کے لیکس کے شعر ایک مطلب سن لیجئے. پہلے یہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو اس میں یہ طے کیا جاتا ہے سکہ اچھال کے کہ کون پہلے کھیلے گا. پر محبت کے کھیل میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے شعر کہا ہے کہ سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے، سب فیصلے ہوتے نہیں، سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے، دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے، دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. اور شعر سنیے گا کہ موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا، موبائلوں کے دور کے موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا، رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے. واہ 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 واہ. سب جی جی سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے، واہ. دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا، رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے. اور یہ شعر کہ یہ کہہ کے نئی روشنی روئے گی ایک دن، یہ کہہ کے نئی روشنی روئے گی ایک دن، اچھے تھے وہی لوگ پرانے خیال کے. ارے واہ. یہ کہہ کے نئی روشنی روئے گی ایک دن، اچھے تھے وہی لوگ پرانے خیال کے. اور جب پیار مل گیا تو سبھی رتن مل گئے، اب کیا کریں گے اور سمندر کھنگال کے. اور ایک میں اگر اجازت ہو سیاست کے حوالے سے کچھ میں پڑھنا ضرور. اور معاف کریں، میں جب اسٹیج پر ہوتا ہوں تو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. دیش میرے سامنے ہوتا ہے، ملک میرے سامنے ہوتا ہے، وہاں کی جنتا میرے سامنے ہوتی ہے، ان کا دکھ درد میرے سامنے ہوتا ہے. اور تب یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونق، اس پہ کانٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی. ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں، ہم سے اس بات کی حالت نہیں. ارے واہ. ہم سے اس بات کی حالت نہیں دیکھی جاتی. اور کب کی آواز بغاوت پہ اتر آئی ہے، دل کے دلدل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہم نے اس دیش کی تصویر بگاڑی ایسے جیسے اس دیش کی مٹی سے ہمیں پیار نہیں. ارے واہ 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 واہ. تم نے کیا کام کیا ایسی، یہ میں سیاست دانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھنا، تم نے کیا کام کیا ایسے غریبوں کے لیے جن کی محنت سے تمہیں تاج ملا، تخت ملا. ان کے سپنوں کے جنازوں میں تو شامل ہوتے، تم کو شطرنج کی چالوں سے نہیں وقت ملا. تم کو شطرنج کی چالوں سے نہیں وقت ملا. وہی دھرتی وہی آکاش ہے، جلوائے وہی، دیش بھکتوں کے کلیجوں میں مگر آگ نہیں. اور اتنے نیتاؤں کی نمائش میں نہ کوئی چہرہ جس کے دامن پہ گناہوں کا لگا داغ نہیں، جس کے دامن پہ گناہوں کا لگا داغ نہیں. اور یہ شعر سنیے گا، یہ عرض کرتا ہوں کہ تم نے دیکھے ہی نہیں بھوک سے مرتے انسان، سلسلے موت کے جو بند نہیں ہوتے ہیں. اور ان کے پیبند لگے چتھڑے یہ گواہی دیتے کہ ان کے کردار میں پیبند نہیں ہوتے ہیں، ان کے کردار میں پیبند نہیں ہوتے ہیں. اور آخری سن لیجیے گا کہ پوچھتا ہوں میں، بتا دو اے سیاست والوں، آدمی اپنے ہی ایمان کا دشمن کیوں ہے. پوچھتا ہوں میں، بتا دو اے سیاست والوں، آدمی اپنے ہی ایمان کا دشمن کیوں ہے. ایک ایشور ہے پتا، اس کا سگی دو بہنیں، آرتی اور نمازوں میں یہ انبن کیوں ہے. آرتی اور نمازوں میں یہ انبن کیوں ہے. ان کی عادت میں نہیں خون سے کپڑے رنگنا، کوئی
ان کی عادت میں نہیں خون سے کپڑے رنگنا، کوئی مجبوری رہی ہوگی عقیدہ تو نہیں، اور اپنے دامن میں ذرا جھانک کے تم ہی کہہ دو اپنے مطلب سے کہیں تم نے خریدا تو نہیں۔ ارے واہ، بات کرنے کو اصولوں کی سبھی کرتے ہیں، ووٹ لینے کا یہ ناٹک ہے، اسے بند کرو، اور ایسی آزادی غلامی سے بہت بدتر ہے، یہ جو چنتن ہے وہ گھاتک ہے، اسے ختم کرو، ورنہ انجام وہی ہوگا جو اوروں کا ہوا۔ کرسی تو کرسی ہے، نگاہوں سے اتر جاؤ گے، موت آئے گی تب آئے گی تمہاری خاطر، وقت سے پہلے بہت پہلے ہی مر جاؤ گے۔ واہ واہ، تیرا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ کیا کہنے، اگلا مثال سنیے گا، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ واہ واہ، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ اور یہ گنگا جمنی تہذیب ہندوستان کی، جس میں ہزاروں دھارائیں آ کے ملی ہیں، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اسی سے یہ دیش مہان ہے، اس میں ہمارا آپ کا سب کا برابر کا یوگدان ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو اس میں نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، کیا کہنے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ اور ہزاروں رنگ خوشبو نسل کے پھل پھول پودے ہیں، ہزاروں رنگ خوشبو نسل کے پھل پھول پودے ہیں، مگر گلشن کی عزت آبرو ایمان سب کا ہے۔ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ اور ایک شعر، ابھی جب بھوکمپ آیا، سونامی کا آیا، پہلے احمد آباد میں آیا، میرا ایک شعر سنیے، دھرتی کا ایک جھٹکا لگتا ہے اور ہم کو اپنی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ کیا میسج دیتا ہے وہ؟ حقیقت، شعر سنیے گا، حقیقت آدمی کی کھل گئی بس ایک جھٹکے میں۔ ارے واہ واہ، حقیقت آدمی کی کھل گئی بس ایک جھٹکے میں، جو لاوارش پڑا ہے دھول میں سامان سب کا ہے۔ ارے واہ، میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ اور یہ شعر، ذرا سے پیار کو خوشیوں کی، کیا چاہیے، آپ ہمیں محبت دے رہے ہیں، اس سے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ وہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے جو ابھی تک نہیں ملا، کبھی سنسد میں نہیں ملا۔ محبت کی تلاش سب کو ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں صاحب، جی بہت شکریہ۔ شعر پڑھتا ہوں کہ ذرا سے پیار کو خوشیوں کی ہر جھولی ترستی ہے۔ کیا کہنے، ذرا سے پیار کو خوشیوں کی ہر جھولی ترستی ہے، مقدر اپنا اپنا ہے مگر ارمان سب کا ہے۔ ارے واہ واہ، مقدر اپنا اپنا ہے مگر ارمان سب کا ہے، مقدر اپنا اپنا ہے مگر ارمان سب کا ہے۔ اور صاحب پھر جی میں جی ذرا سے پیار کو، راجا سے رنگ سے سب لوگ ایک، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ راجا لوگ داسیوں کے پیر دباتے دیکھے جاتے ہیں اسی پیار کی تلاش میں، کیا نہیں ہوتا۔ میں نے شعر کہا ہے کہ ذرا سے پیار کو خوشیوں کی ہر جھولی ترستی ہے، مقدر اپنا اپنا ہے مگر ارمان سب کا ہے۔ اور سیاست کے حوالے سے پھر شعر پڑھ رہا ہوں کہ ادے جھوٹی کہانی ہے سبھی راجا اور رانی کی۔ کیا کہنے، مطلب آپ تک پہنچے کہ ادے جھوٹی کہانی ہے سبھی راجا اور رانی کی، جسے ہم وقت کہتے ہیں وہی سلطان سب کا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، جسے ہم وقت کہتے